اضافی نکلا ہے دراصل اضافت سے. اضافت کہتے ہیں منسوب کرنے کو، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ریلیٹ کرنے کو، اس کو نسبت کرنے کو. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ میرا موبائل، میرا موبائل، گویا کہ اس موبائل کو میں نے اپنی طرف ریلیٹ کر دیا، اپنی طرف منسوب کر دیا، اپنی طرف مضاف کر دیا. تو مضافت یہ اصل میں مضاف اور مضاف الیہ یہ اضافت سے نکلا ہے، اور اضافت کا معنی ہی ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف نسبت دینا ہے. میرا خدا، ہمارا دین. تو یاد رکھیے کہ مرکب اضافی میں ترجمہ ہوتا ہے کا کی کے یا را ری رے. یہ پہلے بھی آپ کو سمجھا چکے ہیں، اس کا تھوڑا سا تذکرہ اجمالی طور پر پہلے بھی گزر چکا ہے. آپ کو بتایا تھا کہ مضاف اور مضاف الیہ میں کا کی کے یا را ری رے کا ترجمہ آتا ہے. تو یہاں پر مرکب اضافی کی تعریف لکھی ہے کہ وہ مرکب ہے مرکب اضافی کہ جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف منسوب کیا گیا ہو اور ترجمہ کرنے پر درمیان میں کا کی کے یا را ری رے کا ترجمہ آئے. جیسے قلم شاہدن، شاہد کا قلم. عبداللہ، اللہ کا بندہ. ربنا، ہمارا رب. دیکھیں اس میں را ری کا ترجمہ آیا. کتابی، میری کتاب، اس میں را ری کا ترجمہ آیا. سنکم، تمہارے دانت، اس میں بھی را ری رے میں سے رے کا ترجمہ آیا، تمہارے دانت. جس طریقے سے موصوف اور صفت سے متعلق جب بیان جاری تھا آپ کو بتایا تھا کہ پہلے جز کو موصوف کہا جاتا ہے، دوسرے کو صفت کہتے ہیں. اسی طریقے سے اس کا جو پہلا جز ہوتا ہے اس کو مضاف کہا جاتا ہے اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف الیہ، الف لام یا ہا، الیہ، مضاف اور مضاف الیہ. گویا کہ قلم و شاہدین میں قلم مضاف ہے، شاہد مضاف الیہ ہے. عبد مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے. ربو مضاف ہے، لفظ نا جو ضمیر آ رہی ہے یہ مضاف الیہ ہے. کتاب مضاف ہے، یا ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہے. سنو مضاف ہے، کم یہ ضمیر ہے یہ بھی مضاف الیہ ہے. آگے لکھا ہے میں نے کہ مرکب اضافی کا جو پہلا جز ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرا جز مضاف الیہ کہلاتا ہے. مثلا قلم شاہدن، اس مرکب پہ غور کیا جائے، اس مرکب میں کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہو رہی. جیسے شاہد کا قلم، کیا ہوا؟ شاہد کا قلم خوبصورت ہے، شاہد کا قلم لکھنے میں اچھا ہے، کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہو رہی. اس لیے اس مرکب کو مرکب غیر مفید کہا گیا ہے. اور اس میں قلم کو شاہد کی طرف نسبت دی گئی ہے. یہ کس کا قلم ہے؟ یہ شاہد کا قلم ہے، یعنی یہ قلم کسی اور کا نہیں ہے بلکہ شاہد کا ہے. اس نسبت کی وجہ سے اس مرکب کو مرکب غیر مفید کہا گیا ہے. اس میں قلم مضاف ہے اور شاہد مضاف الیہ ہے. اب آگے جو نوٹ آ رہا ہے بس یہ آپ نے اچھی طرح ذہن کے اندر محفوظ کرنا ہے، کیونکہ جو آخر میں جو نوٹ لکھے ہوتے ہیں یاد رکھیے اسی سے ہی آپ کی عبارت تیار ہوتی ہے. جیسے موصوف اور صفت سے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ اس کے کوئی پرٹیکولر کوئی اعراب نہیں ہوتے، اس پر تینوں اعراب میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، پیش بھی آ سکتا ہے، زبر بھی اور زیر بھی. لیکن جو بھی اعراب ہوں گے وہ موصوف صفت پر دونوں پر ایک ہی جیسے آتے ہیں، یعنی جو موصوف پر ہوں گے وہی صفت پر آئیں گے. اسی طرح سے اس کا بھی نوٹ یاد کر لیجئے کہ مضاف پر، مضاف پر، میں مضاف الیہ کی بات نہیں کر رہا، میں اس پہلے جز کی بات کر رہا ہوں. جیسے قلم و شاہدین میں قلم، اس مضاف پر تینوں اعراب میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، پیش بھی آ جائے گا، زبر بھی آ جائے گا، زیر بھی آ جائے گا. لیکن یاد رکھیے کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی کبھی، اچھی طرح سے یاد رکھیے. مضاف پر تینوں اعراب میں سے کوئی بھی اعراب آ جائیں گے لیکن تنوین نہیں آئے گی. اور کیجئے رجل عالم، عالم مرد، رجل موصوف تھا، عالم اس کی صفت تھی. رجل اور عالم دونوں پر تنوین آ گئی تھی. موصوف صفت پر تنوین آ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مضاف پر تنوین کبھی نہیں آئے گی. بس نوٹ کر لیں اور اس کو ذہن کے اندر اچھی طرح سے محفوظ کر لیں کہ مضاف پہ کبھی تنوین نہیں آتی لیکن مضاف پر تینوں اعراب میں سے کوئی بھی اعراب آ سکتا ہے. اچھا یہ تو تھا مضاف کا. مضاف الیہ کے متعلق یاد رکھیے گا کہ مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر آتا ہے. تینوں مثالوں پہ آپ ذرا غور کر لیجئے. قلم الشاہدین میں لفظ شاہد کے نیچے زیر ہے، عبداللہ لفظ اللہ کے نیچے زیر ہے، ربنا یہ نا ضمیر یہاں پر زیر آپ کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ مبنی ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر کلام آگے کریں گے. کتابی میں یا ساکن ہے لیکن بہرحال یہ اصل میں کتابی یہ تھا، اس کے نیچے بھی زیر تھا لیکن نظر نہیں آ رہا، انشاءاللہ یہ بھی مبنی ہے، کلام کریں گے اس کے اوپر آگے. سنکم، کم بھی ضمیر یہاں پر مبنی ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم کلام کریں گے آگے. لیکن بہرحال یاد رکھیے کہ جب بھی مضاف الیہ نظر آئے گا آپ کو اس کے نیچے ہمیشہ ہم زیر جاری کریں گے، اس پہ تنوین آ جائے گی. جیسے قلم الشاہد ان میں لفظ دال کے نیچے زیر بھی آ رہا ہے، تنوین بھی آ رہی ہے.
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کیسے پہچانیں گے کہ عبارت میں کون سا مرکب اضافی ہے، کون سا مرکب توصیفی ہے، کہاں ہے مضاف، کہاں ہے مضاف الیہ، کہاں ہے موصوف اور کون سا ہے صفت. تو یہ انشاءاللہ آپ کو باقاعدہ ایک چیپٹر پڑھاؤں گا جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا مضاف ہے، کون سا مضاف الیہ ہے. ابھی صرف اتنا یاد رکھیے کہ کچھ الفاظ، کچھ اسماء یعنی کچھ اسم ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ مضاف بنتے ہیں. تو یہ اور بھی ہیں بہت سارے، لیکن یہاں پر تقریباً میں نے 6 الفاظ لکھ دیے: کلو، بعدو، عندہ، تحتا، فوقا، حیثو. یہ آپ عبارات میں جہاں بھی کہیں نظر آئیں گے یہ مضاف بن رہے ہوں گے. دیکھ لیں آپ کہیں بھی تنوین نہیں آ رہی، اور یہ جس پر داخل ہو جائیں گے یعنی ان کے ما بعد جو اسم ہوگا وہ مضاف الیہ بن رہا ہوگا. تو یہ الفاظ لازم الاضافت کہلاتے ہیں، یعنی ایسے اسماء کہ جو ہمیشہ مضاف بنتے ہیں ان کو لازم الاضافت کہا جاتا ہے. تو ذرا غور کیجیے کیا لکھا ہے. نیز کچھ اسماء ایسے ہیں جیسے کہ کلو، بعدو، اندہ، تحتا، فوقا، حیثو وغیرہ، یہ ہمیشہ مضاف بنتے ہیں اور ان کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ بنتا ہے، جیسے عند المسجدی وغیرہ. اور کیجیے یہاں پر عندہ آ گیا، عندہ مضاف ہے، اور المسجدی یہاں پر مضاف الیہ ہے. اب کوئی پوچھے ذرا بتائیے عندہ مضاف کیوں ہوا، تو آپ جواب دیں گے یہ لازم الاضافت ہے، کیونکہ ہمیشہ ہی عبارت میں مضاف بنتا ہے. تو یہ اسماء چونکہ ہمیشہ مضاف بنتے ہیں لہٰذا انہیں لازم الاضافت کہا جاتا ہے.